أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف مولا ہوں مولا ہے تمہارا الحقی سچا حقیقی الا سن رکھو لہو اسی کے لیے الحکم اسی کا حکم وہوا اور وہ اسرع الحاسبین جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ یہ بات ہوئی ہے جب روح قبض ہوتی ہے انسان کی تو پھر اللہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تب یہ کہا ہے کہ جب تم میرے پاس لوٹ کے آؤ گے پھر میں تمہارا حساب لوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو ہے نا چائے مرنے کے بعد بھی جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا اکیلا نہیں چھوڑا۔ مرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہمارا حساب ہونا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم سے حساب کتاب دنیا میں بھی تو ہمیں چیک اینڈ بیلنس اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں فرشتوں کے تھرو۔ خود تو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی کیوں لگائی ہے تاکہ انسان کو احساس ہو سکے، زیادہ کانشیس ہو جائے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں لیکن فرشتوں کی ڈیوٹیز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ خیال ہو کہ فرشتے اب واپس جانے والے ہیں تو انسان اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ کر لے، کچھ اچھے عمل کر لے۔ اثر کا ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں لگا دے۔ فجر کا ٹائم جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تاکہ جو فرشتے ہیں وہ ہمارا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش کریں تو اچھے الفاظ میں پیش کریں۔ اللہ کے سامنے جب ہمارا ذکر ہو تو اچھی طرح سے ذکر ہو، اچھے اعمال کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا پیش ہوئے۔ آیت نمبر 63 ہے، قل آپ کہہ دیں، من جو نجیکم نجات دیتا ہے تمہیں من ظلماتی اندھیروں سے، البر خشکی کے، والبحر اور سمندر کے، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیۃ اور چپکے چپکے، لئن یقیناً اگر انجانا اس نے نجات دی ہمیں من ہذہ اس سے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ مطلب یہ دیکھیں کہ سمندر کے اندر، سمندر کے اوپر جو کشتیاں چل رہی ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہیں، ورنہ سمندر کے اوپر کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو کشتی جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر ٹھہرتی ہے، ورنہ کسی چیز کی مجال نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے سمندر یا چلتے ہوئے پانی کے اوپر ٹھہر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ کوئی انسان، کوئی چیز، کوئی مخلوق جب سمندر کے اوپر نہیں ٹھہر سکتی تو کشتی جو بے جان چیز ہے، جو ایک لکڑی کی بنی ہوئی ہے، وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ سمندر کی تاریکیوں میں ہم یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے ہر چیز کی، سمندر کے اوپر بھی اور سمندر کے نیچے بھی۔ اب جو مچھلیوں کو سمندر کے نیچے کون رزق دیتا ہے؟ سمندر کے نیچے جب کوئی چیز ہے، یہاں وہ کوئی دکانیں، نہ کوئی اجناس اگتے نہ کچھ، لیکن کون رزق پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو رزق پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مطلب انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز پہ غور و فکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں پروٹیکٹ کرے، اللہ تعالیٰ کتنے وسائل سے، کتنے طریقوں سے، کس جگہ پر، ہر لمحے، ہر ایک سیکنڈ میں، ہر نینو سیکنڈ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو نجات دیتا ہے۔ تم خشکی پہ ہو، سیف ہو، تب میں تمہیں نجات نہیں۔ تم سمندر کی تاریکیوں میں، جو لوگ نیوی میں ہوتے ہیں، جو پانی کے اندر جا کے ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کون ان کو سیف رکھتا ہے؟ وہاں کون ان کو بچاتا ہے؟ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ شعور دلایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے پھر گڑ گڑا کے بھی دعائیں مانگتے ہو، پھر چپکے چپکے بھی دعائیں مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں سے کہہ دیں کہ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تمہیں خشکی میں بھی بچاتا ہے، تمہیں سمندر کی تاریکیوں سے بچاتا ہے، تمہیں اندھیروں سے بچاتا ہے، تمہیں خوف سے بچاتا ہے، تمہیں جو ہے وہ ہر طرح کے وسیلے تمہارے لیے بناتا ہے، ہر طرح سے تمہیں نجات دیتا ہے، ہر طرح سے تمہارے لیے بخشش کے دروازے کھولتا ہے، ہر طرح سے تمہاری مدد کرتا ہے، پھر تم کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ خشکیوں کی تاریکیوں سے مراد مختلف قسم کی مصیبتیں ہیں، دشمن کا خوف بھی ہے، رستے میں کا بھٹک جانا ہے۔ سمندر کی تاریکیوں سے مراد ہے موجوں کا ڈر، آندھی اور طوفان کا خوف اور راہ میں بھٹک جانا۔ جب صحراؤں میں راستہ بھول جاتے ہو تو تاریک رات آتی ہے اور سمندری سفر کرتے ہو، پھر بادل رات اور سمندر کی تاریکی ڈھانپ لیتی ہے اور خوف سے جو ہے نا دل مضطرب ہو جاتی ہے۔ مطلب جب آپ بہت بے چین ہوتے ہیں، آپ کو بہت ڈر ہوتا ہے، اس ٹائم آپ کو کون نجات دیتا ہے؟ اس ٹائم آپ کو کون سکون دیتا ہے؟ ایون جب ہم رو رہے ہوتے ہیں ہمیں کون چپ کراتا ہے؟
وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو ہمیں چپ کراتی ہے. جس ٹائم پہ ہمارے آنسو نہیں رک رہے ہوتے اور پھر ایک دم ہمیں رک جاتے ہیں، وہ صبر کہاں سے آتا ہے؟ وہ صبر ہمیں اللہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر طرح سے ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہر طرح سے ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، ہر طرح سے ہمارا مددگار ہے. لیکن پھر بھی ہم اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرتے، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ کون ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے. ہم روتے روتے چپ کر جاتے ہیں، کون ہے جو ہمیں سکون دے دیتا ہے، ہمیں چپ کرواتا ہے، اور کون ہے جو پھر ہم پہ نیند طاری کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں، ہم اس غم سے نکل جاتے ہیں. اگر نیند نہ ہو ہماری زندگیوں میں تو ہم تو ایک غم کو بھی نہ بھول سکے. یہ نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نیند ہمیشہ اس ٹائم آتی ہے جب آپ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ یا کسی بھی چیز کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، کسی غم کا، کسی چیز کا، تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیند آتی ہے. جیسے بدر کے جو غزوہ بدر ہوا تھا، اس میں جب مسلمانوں کو شکست، غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور مسلمان غم سے نڈھال ہو گئے تھے کہ ہمارا اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز ریئلائز کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نیند طاری کی تھی تاکہ تم غم کے بعد سکون کرو. تو نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اب ہم اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کھا بھی نہیں سکتے، اور ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانا چاہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ کوئی اور چیز کھا بھی نہیں سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلانا ہے ہم نے وہی کھانا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ ہیں، اتنے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہے، پھر ہمیں کسی اور کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس چیز کو سوچنا چاہیے. اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یقین دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے. آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ، آپ کہہ دیں، يُنَجِّيكُمْ، وہ نجات دیتا ہے تمہیں، منہا، اس سے، ومن، اور سے، کل، ہر، کربن، تکلیف سے، ثم، پھر، تم تشرکون، شرک کرتے ہو. آپ کہہ دیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی لفظ آتا ہے نا کہ آپ کہہ دیں، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہیں، آپ ان کو کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو. کہ اتنے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ تعالیٰ پر، ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں صرف ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں، یا گمراہی کا یا ہدایت کا. ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مطلب یا تو ہم اچھے عمل کر سکتے ہیں یا ہم برے عمل کر سکتے ہیں، اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے، چاہے تو گمراہی کے راستے پہ چلے جاؤ، چاہے تو نیکیوں کے راستے پہ چلے جاؤ، جس راستے پہ بھی چلو گے وہ راستے تمہارے لیے کھلتے جائیں گے. گناہ کی طرف جاؤ گے تو ایک چھوٹے سے بڑا، بڑے سے بڑا، اور کبیرہ گناہوں تک، شرک تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر نیکیوں تک چلو گے تو اولیاء کی صفت میں آ جاؤ گے، ولی اللہ بن سکتے ہو. تو یہ نیکیوں کی جس طرح جو آپ تلاش کریں گے، ہم آگے بھی آیت پڑھیں گے، اس میں اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں نے انسان کو 2 راستے بتا دیے، چاہے تو اور وہ بدی والا راستہ اختیار کرے یا نیکی والا راستہ اختیار کرے، یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. صرف ایک یہ راستہ ہے، اور اسی راستے کو اپنا کر ہم ہمیشہ گمراہی کی سڑک پہ جاتے ہیں. کیونکہ گمراہ راستہ جو ہوتا ہے نا، گناہوں کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حق پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن حق کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے. سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اکرمہ بن ابی جہل کے قتل کا حکم دیا تھا تو اکرمہ بھاگ نکلا، یہاں تک کہ وہ ایک بحر امر تھا، اس کے کنارے میں پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر دوسرے علاقے میں جانے لگا. کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی. کشتی میں سوار لوگ کہنے لگے اب صرف ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ اب اس طوفان میں تمہاری مشکل کشا تمہارے کسی کام نہیں آ سکے. مشرکین کی بات سن کر اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگا اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسری کشتی پار نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا میری بگڑی نہیں سنوار سکتا. اے اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں. یہ وہ بندہ تھا جو شرک کرتا تھا، جو مشرکین تک بہت بڑا مشرک تھا، اللہ کے سوا ہر کسی سے مدد مانگتا تھا، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی سے شرک کرتا تھا، ہر کسی سے جو ہے نا وہ امید رکھتا تھا کہ کوئی اور جو ہے اس سے کافی زیادہ اپنے مطلب شرک کے حساب سے کافی زیادہ عقیدے بنائے ہوئے تھے. یہ وہ انسان تھا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جہاں ملے سے قتل کر دو. لیکن جب اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تو وہ بھاگا اور سمندر میں گیا. اب سمندر میں اس نے دیکھا کہ کشتی طوفان آ گیا، بچانے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس ٹائم کوئی جس کو وہ شرک کرتا تھا، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس کی مدد کرے گا، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے، جس کو وہ سمجھتا تھا کہ کوئی اس کو مصیبت سے نکال دے گا، جب وہ کشتی میں پھنسا، طوفان میں پھنسا، تو اس نے دیکھا کہ وہ تو کوئی بھی نہیں ہے.
تو پھر اس نے وہاں پہ تو کشتی میں اور لوگ بھی سوار تھے، اس نے کہا کہ تم اللہ کو پکارو، کیونکہ اس ٹائم تمہارے پاس کوئی بھی مشکل کشا تمہارا نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی تمہارے جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی تمہارے لیے کوئی طوفان روک سکتا ہے، اور نہ ہی تمہیں کوئی اس نقصان سے بچا سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ تم اللہ کو پکار لو۔ اس ٹائم پہ اس کو احساس ہوا، اور پھر اس نے یہ بات کی کہ اللہ کے سوا اگر ایک سمندر میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا کشتی پار نہیں لگا سکتا، تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا میری بگڑی نہیں سنوار سکتا۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے زندہ سلامت نکال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر اپنی جان خود دے دوں گا، اور یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پھر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی اس کی جان لینی تھی، پھر تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یقیناً اس نے بیعت کر لی ہوگی اور وہ مسلمان بھی ہو گیا ہوگا۔ آیت نمبر 65 ہے، قل آپ کہہ دیں وہ القادر وہ قادر ہے اعلیٰ اوپر ان اس کے یا پاسا وہ بھیج دے علیکم تم پر عذاباً عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحت نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے، او یا یلبسکم وہ ملا دے تمہیں شیئن گروہ میں، ویذیقا اور وہ مزہ چکھا دے بعضکم تم میں سے بعض کو، بعضا لڑائی کا، بعض ان بعض کی۔ انظر آپ دیکھیں کیفا کیسے نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات آیات کو لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں۔ آپ کہہ دیں وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہیں ایک گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں ہم آیات کو کس طرح کیسے کیسے پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کن الفاظ میں کس طرح سے کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ سمجھیں کہ شرک نہیں ہے کچھ بھی، کوئی بھی آپ کا کام نہیں آ سکتا، کوئی بھی آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت ہوگی نا تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے، اکٹھا کریں گے سب کو، تب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیت میں آیا تھا ورڈ کہ تم جس کا گمان بھی کرتے تھے نا، کہاں ہے تمہارے وہ مشرک جن کا تم وہ مشرک لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے کہاں ہے تمہارے شرکا جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، ایون تم گمان کرتے تھے۔ ہمارے ذہن و گمان میں بھی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، یا اللہ کے سوا میری کوئی جو ہے وہ مطلب کسی سے امید لگ سکتی ہے، اللہ کے سوا اللہ سے زیادہ کسی کو خوف ہو سکتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی سے ہم اللہ سے زیادہ محبت کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حق جب ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو ہم شرک میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو ہی اس پوری آیات میں ابھی تک 65 آیات ہو گئی ہیں، اور 65 آیات میں ایک ہی چیز ابھی تک چل رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور اس کی 65 آیات میں کس طرح اللہ نے ہر آیت میں کھول کھول کے بتایا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی کچھ سنوار نہیں سکتا، اللہ کے سوا نہ تمہیں کوئی دکھ دے سکتا ہے، نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ سکھ دے سکتا ہے، نہ سکون دے سکتا ہے۔ جو کچھ ہے اللہ ہی ہے، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، اور باقی ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم جب اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے اللہ نے جتنے نوالے ہمارے لکھے ہیں نا، ہم اس سے ایک نوالا بھی زیادہ نہیں کھا سکتے، اور جتنے لکھے ہیں اس سے ایک کم بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہمارا اتنا بھی اختیار نہیں ہے تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، یا ہمارے اور بھی بہت سارے یا کس طرح ہم شرک کر سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ کا کسی اور کو دے سکتے ہیں، کس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مصیبت کے ٹائم پہ کوئی اور بچا لے گا، ہمیں مصیبت کے ٹائم کوئی اور جو ہے نکال لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے مشرکوں سے کہہ دو جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ قدر تکتا ہے کہ کسی طرف سے بھی تم پر عذاب بھیج دے، کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، جیسے کڑکتی بجلیاں، اوپر سے عذاب مطلب آسمان سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی طوفان نازل کر دے، جیسے بنی اسرائیل پر طوفان آیا تھا، ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا، اور بڑی چیزیں ان پر آتی تھی، بہت برے برے عذاب آتے تھے، تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اللہ ہی ہے جو تم پہ کسی بھی طرح عذاب بھیج سکتا ہے، کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ اور تمہارے نیچے سے مینس کے جیسے زمین سے کیا ہو سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، انسان اندر دفن ملبے کے نیچے آ سکتا ہے، زمینی بھی بہت سارے جو ہیں وہ عذاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور دلایا کہ وہ اس چیز سے بعد آ جائے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی جو ہے نا وہ پکارنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اپنے ذہن و گمان میں بھی اس چیز کو نہیں لا سکتے۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہوں نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر یہ اترا، مطلب آیت کا دوسرا حصہ اترا اور پھر آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر آیت کا اینڈ والا جب حصہ اترا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے عذابوں سے ہلکا یا آسان ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 4628 نمبر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا خبردار تحقیق مطلب وہ شیورٹی سے گارنٹی سے بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. 72 آگ میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اب وہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ جو شرک نہیں کرے گا. اس سے مراد یہ فرقے نہیں ہے کہ دیوبندی، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بریلوی یا اہل حدیث اہل سنت، یہ فرقے نہیں ہو رہے. یہاں فرقوں سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی کیٹیگریز ہیں، جتنے بھی مسلمان جس بھی کیٹیگری میں فال کریں ان میں سے صرف ایک جماعت جائے گی. ایک جماعت سے مراد یہ ہے وہ جماعت جائے گی، وہ اکٹھے ہو کے جائیں گے جو شرک نہیں کرتے، جو شرک سے پاک ہیں. یہ اس حدیث کا مطلب ہے بیسیکلی. اس میں یہ مطلب نہیں آتا کہ فرقے بٹیں گے. فرقے تو مسلمانوں کے الگ فرقے ہیں، عیسائیوں کے الگ فرقے، مطلب ان کے الگ گروہ ہیں، ان میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ کے کو عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. تو ہر انسان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، لیکن صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ جو شرک سے پاک ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق بات پر قیامت تک غالب رہے گی اور جہاد کرتی رہے گی. آیت نمبر 66 ہے وَكَذَّبَ اور جھٹلایا قوم کا بھی اس کی قوموں کا قوم نے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے. قل آپ کہہ دیں لستو نہیں علیکم تم پر بھی وکیل نگہبان، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، مطلب کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں صرف تمہیں پیغام پہنچانے آیا ہوں، میں تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں. 67 آیت کی تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یعنی موت کا وقت مقرر ہے اور عذاب کا وقت مقرر ہے. پہلی قومیں یہ چاہتی تھیں کہ ہم پہ عذاب بھیج دیں. اگر آپ کا اللہ موجود ہے، اگر آپ واقعتاً نبی ہیں تو آپ ہمیں اگر باز کروا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں آخرت کے عذاب سے، تو پھر آپ ہم پر وہ عذاب بھیج دیں تاکہ ہم بھی وہ عذاب دیکھیں کہ وہ کون سا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت جلدی کرتے ہو عذاب مانگنے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور ہر چیز، ہر عذاب، ہر مصیبت اپنے وقت پر ہی آتی ہے. تو تم جلد بازی نہ کرو، یقیناً ہمارا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. تو تمہیں پھر یقین آ جائے گا کہ کون سچا تھا، کون جھوٹا تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا. اور وہ شرک جو تم کرتے تھے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ شرک جو تم کیا کرتے تھے اس کے عذاب کے بدلے میں تمہیں کیا کیا بھگتنا پڑا. اور پھر جس کے بارے میں تم یہ پروف لینا چاہ رہے ہو کہ وہ نبی واقعتاً نبی ہے یا نہیں، تو ہر چیز تمہیں معلوم ہو جائے گی. جب تم پر عذاب آئے گا پھر تم واپس میری طرف ہی رجوع کرو گے، میرے پاس ہی پلٹو گے، پھر تمہیں اس کا انجام معلوم ہوگا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اور تم کیا کرتے رہے تھے. آیت نمبر 68 ہے وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھیں الَّذِينَ ان لوگوں کو یقولون جو منہ موڑتے ہیں، فضول بحث کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فارس تو آپ منہ موڑ جائیں عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث ان کسی بات میں غیر اس کے علاوہ. وَإِمَّا اور اگر ينسینک بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان فلا تقعد آپ بیٹھے بعد الذکر یاد آنے کے مع القوم الظالمین ظالموں کے ساتھ. اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں میں فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اگر کہیں بھی ایسی گیدرنگ ہے، کہیں بھی ایسے لوگ اکٹھے ہوں، ایسی بات کر رہے ہیں جو ناحق باتیں کرتے ہیں، باطل اقوال کہہ رہے ہیں، مطلب جو نہیں کہنے چاہیے، کفریہ کلمات ادا کر رہے ہیں، حق سے روک نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور حق پر چلنے والوں اور حق پر رہنے والوں کی
ایپ جو کر رہے ہیں انہیں بہتان لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں بری بری باتیں کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اور اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، کہ جب بھی ایسی محفل لگی ہو کہیں بھی جہاں پہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دین کے یا حق بات کہنے کے علاوہ کوئی غلط بات کہی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی جو ہے ان جو لوگ وہ باتیں کریں ان میں مشغول نہ ہو، مطلب ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں، ان سے اعراض کریں، مطلب کہ تنہا ہو جائیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں جب تک کہ وہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ اور ہمیں ایسی محفل میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو، جہاں چغل خوری ہو رہی ہو، جہاں ناحق بات ہو رہی ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، اور جہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ باتیں تو پہلے دور کی تھیں، یہ کام تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اب ہم نہیں کرتے، اب ٹرینڈ چینج ہو گیا، اب یہ چینج ہو گیا، اب وہ چینج ہو گیا، حالانکہ اسلام وہی کا وہی ہے، نبی وہی کے وہی ہے، وہ دین بھی وہی کا وہی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو پہلے انبیاء کے دور میں ہوتا تھا، اب یہ کام نہیں ہو سکتا، پہلے دور میں شرعی پردہ ہو سکتا تھا، اب نہیں ہو سکتا، پہلے دور میں یہ چیز ہو سکتی تھی، اب نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، مطلب قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ جب قرآن دیکھیں جو کام ہم کر نہیں سکتے آپ نہ کریں، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اب نہیں ہو سکتا، یہ پہلے دور کی باتیں تھیں، سود کیسے جو ہے ہم منع ہو جائیں سود کھانے سے جبکہ ہمارا تو پورا ملک سود پہ جا رہا ہے، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ آپ جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر بندہ اپنے نفس کے ذمہ دار ہے، ہم اس ملک کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے کھایا یا نہیں کھایا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارا ملک کیا کر رہا ہے، ہمارے نیبرس کیا کر رہے ہیں، خاندان والے کیا کر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں بھی ایسی محفل ہو رہی ہو جہاں ایسی بات ہو رہی ہو جو ناحق بات ہے، آپ اس سے ایوائڈ کریں، اس سے اٹھ جائیں، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری خاطر میری امت کو غلطی، بھول اور وہ کام معاف کر دیے جن پر انہیں مجبور کیا گیا ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 20043 نمبر پہ، مطلب کہ اگر انسان نے بائی مسٹیک ایسی بات کہہ دی تو اٹس اوکے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کے اور دوسروں کو بھی کنونس کر رہا ہے کہ وہ بھی حق سے پھر جائیں اور وہ بھی اسی چیز پہ آ جائیں جس پہ وہ انسان خود ہے، مطلب وہ بھی سود کھانے شروع ہو جائیں اور وہ بھی اس نظام کے فالوورز ہو جائیں اور وہ بھی یہ سمجھنے لگیں کہ پہلے دور کی باتیں تھیں، یہ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، اب ایسا پاسبل نہیں ہے، اب ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، پہلے لوگ یہ عمل کر سکتے تھے، صحابہ کے لیے صرف اسلام تھا، وہی عمل کر سکتے تھے، وہی جہاد کر سکتے تھے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جہاد کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم حق پر رہے ہیں، ہمیں تو دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو کہیں بھی ایسی جب باتیں ہو رہی ہیں زبردستی طور پر ہو رہی ہیں، مینس کہ آپ دوسرے لوگوں کو کنونس کریں تو اس محفل سے اٹھ جائیں، لیکن اگر بائی مسٹیک آپ کے منہ سے ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری قوم کو مطلب میری امت کو غلطی سے کی ہوئی باتیں یا اگر اسے بھول چوک میں کہہ دی ہیں، اسے پتہ نہیں تھا یہ کفریہ کلمات ہیں، اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں، بھول چوک میں کہہ دیے تو وہ کام اس کو معاف کر دیے، یا اگر وہ مجبوری میں کہہ رہا ہے، کوئی اس کی مجبوری ہے، مطلب کہ وہ ہے ہی کافروں کے مطلب کہ محفل میں بیٹھا ہوا ہے ہی اس کے پاس لوگ ہی کافر ہیں زیادہ تر اور وہ بات بھی سنت کریں، اس کی مجبوری ہے وہاں بیٹھنا کہ یا وہ کسی دعوت پہ شریک ہے تو بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی مجبوری اگر ہے تو وہ بھی اللہ نے جو ہے معاف کر دیا، لیکن اگر ہم جان بوجھ کے بیٹھتے ہیں جہاں ایسی بات ہو رہی تو بہتر ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ جب جس محفل میں ہم بیٹھتے ہیں ہم اس محفل کا حصہ بنتے ہیں، اور جب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو ہم اس سے گناہ اور ثواب کا بھی حصہ بنتے ہیں۔ اگر ہم نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے تو جو نیکیاں کما رہے ہیں ہم بھی نیکیاں ہمارے مال میں بھی آئیں گی، ہمیں بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ غیبتیں ہو رہی ہیں، چغل خوریاں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر اگر ہم اس محفل میں بیٹھیں گے چاہے ہم ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، چاہے ہم کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن اگر ہم صرف بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو ہمیں اس کا گناہ مل رہا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ ایسی محفلوں سے اٹھ جاؤ، ایسی محفلوں میں مت بیٹھو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کے نازل ہونے کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر وہ لوگ تو ظالم ہیں، تو آپ ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم لوگ قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 69 ہے وما اور نہیں الذین ان لوگوں پر یتقون بچتے ہیں من حساب ان کے حساب میں من شعین کوئی ذمہ ولیکن لیکن ذکر یاد دہانی ہے لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں، ان لوگوں کے ذمہ نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت ہو گئی، مطلب مشرکین کے ساتھ مت بیٹھو، تو مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اس قطع تعلق کی صورت میں ہم نہ تو مسجد میں جا سکتے نہ طواف کر سکتے، کیونکہ اس ٹائم تھے ہی حد تک مشرکین،
تو لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کیا کریں، ہم تو پھر کہیں نہیں جا سکتے، نہ مسجد جا سکتے، ہم مشرکین بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ہم طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ شاید وہ اس قسم کی یاد گوئی سے بات آ جائیں۔ تم بیٹھ سکتے ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم بیٹھو تو انہیں تمہارا بیہیویئر اس طرح سے لگے کہ بندے کو برا لگ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے بات نہ کریں، ہو سکتا ہے وہ اس بات سے رک جائیں، تو پھر تو تم بیٹھ سکتے ہو۔ اگر تم میں کوئی مجبوری ہے، مطلب کسی مجبوری کے تحت جو ہے نا، کوئی بہت سخت مجبوری ہے، تو ہر کام تقریباً جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ بلا جواز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں گئے، حالانکہ آپ کا ہونا اس محفل میں نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی اگر آپ جا کے بیٹھ گئے تو پھر جو ہے نا وہ آپ جان بوجھ کے بیٹھے۔ لیکن اگر آپ کو بٹھایا گیا ہے، اگر آپ اس کے وہاں کے مہمان خصوصی ہیں، خاص طور پر آپ کا وہاں پریزنٹ ہونا ضروری ہے، تو پھر آپ ایسی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اپنی بات کو چینج کر لیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیل کریں کہ اگلے بندے کو یہ بات بری لگ رہی ہے، ہم یہ بات نہ کریں۔ اس طرح مشرکین کو برا لگتا تھا کہ مسلمانوں کو یہ بات بری لگے گی، تو کچھ مشرکین جو تھے نا وہ رک جاتے تھے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذِرِ الَّذِينَ، اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو اتخذوا جن نے بنا رکھا ہے دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل ولہواً اور دل لگی وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ہے ان کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے وذکر آپ نصیحت کرتے رہو بھی اس کے ساتھ ان یہ کہ تبصلہ ہلاکت میں ڈال دی جائے تو نفس ان کوئی جان بیما اس وجہ سے کسبت جو انہوں نے کمایا لیسا نہ ہوگا لہا اس کے لیے من دون اللہ تعالیٰ کے سوا ولیشن کوئی دوست ولا اور نہ شفیعن کوئی سفارشی وَإِنْ اور اگر تعدل و فدیہ دے کل عادل ہر فدیہ لا یواخذ نہیں لیا جائے گا منہا اس سے اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو افسدوا ہلاکت میں ڈالے گئے بما اس کے بدلے کا سب جو نے کمایا لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے وعذاب اور عذاب علیم دردناک بما اس وجہ سے کانوا تھے وہ یکفرون کفر کیا کرتے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کھیل اور دل لگی بنا کے رکھا ہے، جن کو دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اگر وہ فدیہ دے دے ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے ہلاکت میں ڈالے گئے جنہوں نے کمایا، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے عذاب سے، اللہ معاذنی من النار، اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچائے، دوزخ سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو کفر کیا کرتے تھے۔ جو لوگ دین کے کو اپنے لیے زندگی کا ضابطہ قرار دے کر اس کا صحیح مقام اسے نہیں دیتے، اس پر وقار نہیں بناتے، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو لوگ دینی موضوعات پر بات کرتے ہیں اور اسلامی احکامات کو ہلکا سمجھ کے ان کی تہذیب مطلب ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مطلب یہی بات آ جاتی ہے جو بھی میں نے بتائی ایگزامپل دے کے کہ پردے کو اس طرح کہا جائے کہ یہ تو پہلے دور کی عورتیں کر سکتی ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ سود کو یہ کہا جائے کہ ہمارا ملک تو سود پہ چل رہا ہے۔ میوزک کو یہ کہا جائے کہ میوزک کے بغیر تو دنیا کی جو ہے وہ بات ہی نہیں ہوتی، اور میوزک کا ٹرینڈ ہی بہت ہے، میوزک کے بغیر تو پیسے نہیں کمایا جاتا۔ پھر یہ کہا جائے کہ حلال و حرام کو کون دیکھتا ہے آج کل، صرف پیسہ ہونا چاہیے، چاہے حرام سے آ رہا ہے چاہے حلال سے آ رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کیا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ حلال و حرام کوئی چیز نہیں ہے، لیکن جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ مثلا لوگ شرم و حیا کا مذاق اڑاتے ہیں، جو غیبی معاملات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسی جنت سے کیا حاصل اس میں لاکھوں برس کی ہو رہے ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگ کفریہ کلمات کرتے ہیں جو کہ میں نے خود سنے ہوئے ہیں، مطلب میں نے خود سن کے شرمندگی ہوتی ہے، میں جو بتا رہی ہوں میں نے خود سنے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے کہنا کہ کیا حلال حرام کو کیا کرنا ہے دیکھ کر، پیسہ ہونا چاہیے جیسا بھی پیسہ ہو۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ہم موسموں کو اتنا برا کہتے ہیں، جبکہ موسموں کا آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو چار جو ہے نا وہ مطلب بر صغیر کو یعنی آپ کے 4 ڈفرینٹ موسموں میں ایک سال میں 4 ڈفرینٹ موسم دیے، ورنہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینے جو ہے نا وہ سردی رہتی ہے، پورے 6 مہینے گرمی رہتی ہے، بس اس طرح کے موسم ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دن رات سے بھی نوازا ہے، ورنہ کچھ ایسے بھی ملک ہے جہاں پہ سارے 6 مہینے جو ہے وہ رات ہی رہتی ہے اور 6 مہینے دن ہی رہتا ہے، اور ان کا بھی رات ہی نہیں دکھی ہوتی ہے ان 6 مہینوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی جس ملک کو بھی
4 موسموں سے نوازا ہے، ہمیں کبھی موسم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کون سا ٹائم ہے کہ دھوپ آ گئی، یہ کون سا ٹائم ہے کہ بارش ہو گئی، یہ کون سا ٹائم ہے کہ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس طرح کے ہم سمجھ نہیں آتی کہ یہ الفاظ، یہ کلمات کہاں سے نکلتے ہیں، مطلب کہ انسان اتنا بڑا کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ایک آرگنائزڈ وے بنایا ہوا ہے، جو ایک موسموں کی تبدیلی بنائی ہوئی ہے، اس میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کون سا ٹائم ہے؟ ایون یہ ہم نے حقیقتاً یہ انڈیا سے شروع ہوتا ہے اس طرح کفریہ کلمات کہنا کہ یہ کون سی بارش کا مذاق اڑاؤ، سورج کا مذاق اڑاؤ، کہ دوزخ کا دروازہ کھل گیا ہے، گرمی ہو گئی ہے، اس طرح کی چیزیں کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہیں، بہت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سیریسلی لیتے ہیں۔ ایکچولی ہمیں اللہ تعالیٰ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کی ضرورت ہے۔ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا موسم تھا، یا یہ بارش کا ٹائم تھا جو یہ بارش ہو گئی، یہ ٹائم تھا، یہ تو پورا دسمبر گزر گیا بارش نہ ہوئی، پتہ نہیں بارش ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ مطلب کہ ہم کون ہوتے ہیں سوال کرنے والے؟ اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت صالح نیک بزرگ تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، ساتھ ہو رہی تھی بارش اور ساتھ آ گئی تھی دھوپ، تو ان بزرگ کی زبان سے الفاظ نکلے کہ یہ کون سا ٹائم ہے بارش کا، مطلب کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے فل، تو یہ کون سا ٹائم ہے بارش کا؟ صرف یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے۔ آپ دیکھیں ان کے بعد مطلب جب ان کی ڈیتھ ہوئی بزرگ کی، وہ کسی کو خواب میں ملے، اور خواب میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے وہاں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں خوش ہوں، آسانیوں میں ہوں، لیکن ایک الفاظ، ایک کلمہ جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا، ہر روز اللہ تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں اب بتاؤ کہ یہ بارش برسانے کا موسم ہے یا نہیں۔ جتنی دفعہ بارشیں برستی ہیں دنیا میں، اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں بتاؤ کہ یہ بارش کا موسم ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے واقعات کہنا اتنی بڑی سزا، اس کے اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ایسی بات کہنا، ایسی چیز کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے ایک پلان سیٹ کیا ہوا ہے، اس پر ہم کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کون سا موسم ہے، یا یہ کون سا ٹائم ہے بارش کا، یہ کون سا ٹائم ہے کہ ابھی تک سردی نہیں آئی، یہ کون سا ٹائم ہے کہ اب تک گرمی نہیں آئی، فروری آ گیا جو ہے وہ دھوتیں فروری میں پڑنا شروع ہو رہی ہیں، پھر دسمبر میں پڑتی ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور جنہوں نے اسلامی احکامات کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو جنت جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان کو ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں اور ان کو نصیحت کرتے رہیں، قرآن سے سمجھاتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا۔ جو اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، کفریہ کلمات ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی سفارشی ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اور نہ ہی کچھ فدیہ میں وہ دے کر اپنی جان بچا سکیں گے، اور نہ ہی جو ان کو عذاب ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ان کے عذاب میں کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالا، اور جب وہ پیاس سے تڑپیں گے، پیاس کی شدت سے جو ہے وہ بلبلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شدید کھولتا ہوا پانی پینے کو کہے گا کہ یہ پانی پی لو۔ اس کو پینے کی طاقت نہیں ہوگی، شدید کھولتا ہوا پانی ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ زبان سے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اس طرح کے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہمیں کہنا بھی چاہیے کہ نہیں چیز سے ہمیشہ جب بات کرنا سوچ سمجھ کے کریں، اسپیشلی وہ بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہوتی ہے، اسپیشلی وہ کام جیسے ہم ایون یہ بہت ہی کامن ہوگا، شاید یہ تو سب نے ہی سنا ہوگا، اس طرح سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ ابھی تو اس کی عمر ہی نہیں تھی اور وہ انسان چل بسا، مینس کہ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے، یا ہمیں کیا پتا کہ اس کی عمر تھی یا نہیں تھی، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کتنی لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کبھی بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ہی ہمیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم ایسے کلمات کہیں بلکہ سوچیں بھی کبھی، اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اس طرح کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے کیوں کیا ہے اور یہ ویسے کیوں کیا ہے، اور یہ ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ ویسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ پوری دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کا بھی کانسیپٹ سمجھائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ باتیں اتارے، اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں میں یہ باتیں اتارے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل عمل والا بنائے، کامل یقین ہو، جو ہم سنے اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہر کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہر چیز ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ایک بچے کی عمر, بچے کے جو ہے وہ جوانی میں مرنے کا ٹائم تھا, یا بچپن میں مرنے کا ٹائم تھا, یا بڑھاپے میں مرنے کا ٹائم تھا, ہمیں نہیں پتا. اس طرح کے الفاظ کہہ دینا کہ ابھی تو اس کی عمر کیا تھی, ابھی تو اس کے بچے چھوٹے تھے, تو اس جو ہے مطلب اس کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. مینس کہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس, مینس کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ظلم کیا ہے, یا مینس کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی کر دی ہے, نعوذ باللہ. کہ آپ کس طرح سے الفاظ ادا کرتے ہیں جو کہ ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں, اسپیشلی ڈیتھ کے مقام پر, کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچائے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ کہا, عذاب تک ہم تک پہنچایا کہ جیسے کفریہ کلمات ادا کرے گا تو اس کو اس طرح کا عذاب پہنچائے گا کہ کھولتے ہوئے پانی جو ہے نا وہ مینس کے ابلتے ہوئے پانی ان کے منہ میں ڈالے جائیں گے. کیوں اس طرح کی بہتان, اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں نا انڈائریکٹلی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا ہماری عقل اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے, یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے کیا بہتر ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں. اور یہ پوری آیت جو ہے نا, اس میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان, اللہ تعالیٰ اپنی آیات میں اپنی پہچان بتا رہے ہیں. اس پوری آیات میں ہم یہ نہیں پڑھیں گے کہ جنگ و جدل یا اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھیں گے, نہ ہی جو ہے ہم اس میں منافقین کا ڈسکس کریں گے. اس میں جو ہے نا حلال حرام کی بات بھی نہیں ہوگی, اس میں صرف اور صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو شرک کے عقیدے پر مضبوط کیا جائے, شرک سے کس طرح سے بچا جائے, شرک کو کس طرح سمجھا جائے. یہ پوری آیات تقریباً ابھی تک ہم نے 70 تقریباً پہنچنے والے ہیں 70 آیات پر, تو یہی آیت چل رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے 70. قل آپ کہہ دیں, اندعو کیا ہم پکاریں, من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا, ماں اس کو جو لا نہیں ینفعونا ہمیں نفع دے سکتے, ولا اور نہ یضرونا وہ نقصان پہنچا سکتے ہمیں, ونردو اور ہم پھیر دیے جائیں, علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر, بعد اس کے بعد اس جب ہدانا ہدایت دی ہے ہمیں, اللہ تعالیٰ نے الذی مانت اس کے جو استحوذہ پٹکا دیا ہوا اسے الشیاطین شیطانوں نے, والارض زمین میں, حیوانا حیران ہو, لہو اس کے لیے, اصحاب ان کچھ ساتھی ہوں, یدعونہ وہ پکارتے ہوں اس کو, الی الہدی ہدایت کی طرف, آتینا تم آ جاؤ ہمارے پاس. قل آپ کہہ دے, انا بے شک خود اللہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ الہدی وہی رہنمائی کرتا ہے, وہ امرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے, نسلم ہم فرمانبردار بن جائیں, رب العالمین جہانوں کے رب کے. آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پہ پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے, اس کے مانند جیسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو, اس حال میں کہ وہ حیران ہوں, اس کے ساتھ ہوں جو اسی ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں تاکہ ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کہہ دیں کہ رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم جہانوں کے رب کے فرمانبردار بن جائیں. اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب مطلب اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ مشرکین جو تھے نا وہ دعوت دیتے تھے مسلمانوں کی کہ وہ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں. تو سیدنا ابوبکر کے مسلمان ہو جانے کے بعد ان کو کفر کی طرف بلایا مشرکین نے, تو سیدنا صدیق ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. بالآخر عبد الرحمن جو تھے مشرکین میں سے تھے لیکن وہ مسلمان ہو گئے. مینس کے مشرکین جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر نا ہمارے معبودوں کو پکارو, تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ تم ان سے کہو کہ کیا ہم ان لوگوں کو پکاریں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, یا ہم اس کی عبادت چھوڑ دیں اور ہم ایسا کریں کہ جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, ہم اس کی عبادت کر کے کیا کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے, مطلب گمراہی سے نکال کر ہمیں ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے, ہمیں ہر جگہ سپورٹ کرتا ہے, ہمیں ہر جگہ مدد دیتا ہے, ہمیں ہر جگہ مددگار ہے ہمارا, وہ ہم پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر ہم صحرا میں بھٹک جائیں, ہم راستہ گم کر بیٹھے, اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے راستہ گم کر دیا, اسے راستہ دکھائی دے تو وہ دوڑ پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکنے والے کو راستہ گم کر دینے کا احساس ہی نہیں ہوتا. اسے کوئی راستہ دکھائی دے تب بھی وہ حیران اور پریشان کر رہتا ہے کہ میں کیا کروں, جاؤں کہ نہ جاؤں. جیسے کہ بہت سارے لوگ چاہتے تھے مسلمان ہونا لیکن مسلمان نہیں ہوئے, انہیں حق نظر آ گیا تھا, سچ نظر آ گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ سے انہیں مدد نہیں مانگی تھی, اس لیے جو ہے وہ مسلمان نہ ہو سکے. اور ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے, اور اس کو ہدایت دے دے. یعنی رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن جب جمع کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا تمہیں تمہارے اچھے اور برے اعمال کی جزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ, مطلب کہ تم فرمانبردار بن جاؤ, میرے فرمانبردار بن جاؤ. انسانوں کو یاد دہانی کہی گئی ہے کہ لوٹ کر تم نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے, پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اس کے سامنے سر جھکا دو,
سر تسلیم کم کر لو، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، جو جہانوں کا رب ہے اس کے فرمان بردار بن جاؤ۔ اور پھر انہوں نے کہا، مطلب جو مسلمان تھے مشرکین سے کہتے تھے کہ ہم تمہاری طرح تمہارے شیطان کے ساتھی نہیں بن سکتے، جیسے تم شیطانوں کے ساتھی ہو۔ شیطان ہی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم بھی پہلے مشرکین میں سے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو اب ہدایت کے بعد ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے الزام میں رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبك على دينك یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد کبھی گمراہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ نصیب کرے جس کے بعد ہم کبھی بھٹک نہ سکے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔